گزشتہ 10 سال سے اسرائیل اپنی سرحدوں کی وسعت اور اپنی ریاست کے غلبے کے لیے اس قدر سرگرم کیوں ہوا ہے؟ اس کا جواب ہر اس شخص کو بآسانی مل سکتا ہے جو اسرائیل اور امریکہ میں موجود طاقتور ترین صہیونی لابی کی 2014 کے بعد آنے والی حالات کے بارے پیش گوئیوں کا مطالعہ کرتا رہا ہے۔ آج بھی اسرائیل اور امریکی میڈیا آنے والے دنوں کے بارے میں یہودی ربائیوں اور اہل تصوف کی پیش گوئیوں سے بڑا پڑا ہے۔ ان پیش گوئیوں کا آغاز وہ یہودیوں کی مقدس کتاب تالمود سے کرتے ہیں۔ تالمود کے مطابق جب چاند گرہن لگتا ہے تو یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک برا شگون ہوتا ہے۔ اگر اس چاند کا چہرہ ایسے سرخ ہو جائے جیسے خون تو سمجھو دنیا پر تلوار چھانے والی ہے۔ دنیا بھر کے یہودی گزشتہ 2000 سال سے ان چاند گرہنوں کا مطالعہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہودیوں میں تصوف کی ایک بہت بڑی تحریک قبلہ 3000 سال سے سرگرم عمل ہے۔ مدتوں ان کے ہاں تصوف کا علم زبانی طور پر منتقل کیا جاتا تھا، مگر چند سو سال پہلے ان کے ہاں تصوف کی لٹریچر نے جنم لیا اور اس سلسلے میں 3 کتابیں باہر، سفر، رازدیل، عمالق اور زہر لکھی گئیں، اور آج بھی یہ سلسلہ تصوف قبالہ کی رہنما تصانیف مانی جاتی ہیں۔ یہودی علم نجوم سے بالکل دور رہتے ہیں بلکہ اسے حرام قرار دیتے ہیں، مگر چاند اور سورج کے گرہنوں کے دوران زمین پر وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ اپنے مقدس کتابوں کی روشنی میں ضرور کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک تاریخ میں جب بھی کبھی 4 خونی چاند گرہن ایک ترتیب میں آئے تو بنی اسرائیل پر ایک آفت ضرور ٹوٹی، مگر اس آفت کے بعد ان کی یقینی فتح ضروری ہوتی ہے۔ یہودیوں نے ایسے بڑے واقعات کی ایک تاریخ مرتب کر رکھی ہے۔ اس سارے عملے کو وہ ایلی یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک واضح نشانی جانتے ہیں۔ ان چاند گرہنوں کی اہمیت اس وقت ہوتی ہے جب یہ 4 خونی چاند کسی نہ کسی یہودی مذہبی دن کے آس پاس ظہور پذیر ہوں۔ یہودی گزشتہ 50 سال سے ایسے 4 خونی چاند گرہنوں کا انتظار کر رہے تھے، اور اسرائیل کے معبدوں میں اس کے لیے مستقل دعائیں اور دیوار گریہ پر عبادت ہو رہی تھی۔ ان میں پہلا خونی چاند گرہن 15 اپریل 2014 کو لگا۔ اس دوران یہودیوں کا مشہور تہوار یدش، جسے انگریزی زبان میں پاسور کہتے ہیں، وہ منایا جا رہا تھا۔ یہ تہوار 7 دن تک چلتا ہے۔ اس دوران یہودی ایک مخصوص روٹی پکاتے ہیں اور معبد یعنی دیوار گریہ کے سامنے قربانی کرتے ہیں۔ دوسرا خونی چاند گرہن 8 اکتوبر 2014 کو لگا، اور اس دوران یہودیوں کا مشہور مذہبی دن اسکوٹ تھا، جسے انگریزی میں فیسٹ آف ٹیبرنیکل کہا جاتا ہے۔ اس تہوار کے آخر میں ان کا مقدس ترین دن یوم کپور آتا ہے۔ یہ دن یہودیوں کے مصر صحرائے سینا کی طرف روانگی کی علامت ہے۔ تیسرا خونی چاند 4 اپریل 2015 کو طلوع ہوا، اور یہ بھی یدش کے دنوں میں ہوا، اور چوتھا خونی چاند 28 ستمبر 2018 کو اسکوٹ کے دنوں میں لگا۔ ان چاروں چاند گرہنوں کے حوالے سے یہودی علماء نے یہ پیش گوئی کی کہ جلد اسرائیل کے لیے کسی ایسی جنگ کا آغاز ہوگا جس میں ابتدائی طور پر انہیں شکست ہوگی اور انہیں ظلم سے دوچار ہونا ہوگا، مگر اس کے آخر میں یہودیوں کو مکمل فتح حاصل ہو جائے گی۔ ان کے اخبارات، رسائل اور میڈیا اس عمل کو ٹریجڈی اینڈ دین ٹرائمپ کا ٹائٹل دیتے ہیں، یعنی غم و اندوہ کے بعد کامیابی۔ اسی پس منظر میں دنیا بھر کا یہودی میڈیا اور ان کے زیر اثر مغربی میڈیا عرب ممالک میں آنے والے 2011 کے عرب بہار کو مسلم امہ کی خوفناکی سے تعبیر کرتے رہے اور بتاتے تھے کہ عرب ممالک اب پوری دنیا کے لیے ایک خطرہ بن چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ نظریہ بھی پیش کرتے تھے کہ اب امریکہ دنیا میں امن قائم کرنے کے بالکل قابل نہیں رہا، اور اس کی جگہ اسرائیل کو خود آگے بڑھ کر مسلمانوں کی اس عالمی دہشت گردی کو روکنا چاہیے۔ عرب بہار کی بے چینی سے فائدہ اٹھا کر ان ملکوں میں مکمل تباہی کا راستہ ہموار کیا گیا، اور یوں مصر کے مرسی اور لیبیا کے قذافی کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ اپنے ارد گرد مسلم ممالک کی بربادی کے بعد یہودیوں کی اکثریت اس بات پر یقین کرتی ہے کہ اب ان کی عالمی حکومت قائم ہونے کے دن آ گئے۔ ایسے چاند گرہنوں سے متعلق یہودیوں کی مرتب کردہ تاریخ کے مطابق گزشتہ 500 سالوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ خونی چاند گرہن 1492-93 میں لگے تو اسپین میں رہنے والے لاکھوں یہودیوں پر آفت ٹوٹ پڑی۔ اسپین کو ازابیلا فریڈینڈ نے فتح کیا تو وہ قتل کیے گئے، غلام بنا لیے گئے، یا ان سے زبردستی عیسائی مذہب اس شرط پر قبول کروایا گیا کہ ان پر سور خانہ اور ہفتے کے دن کاروبار کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ لیکن 1492 میں ہی اسپین کے کولمبس نے ہی امریکہ دریافت کر لیا، اور یہودی اس سے زمین کو اپنے لیے ایلی یعنی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ اور آئندہ غلبے کا ذریعہ قرار دینے لگے۔ یہودی وہاں جا کر آباد ہو گئے، اور آج وہ اس کی سیاست، معیشت اور میڈیا پر مکمل طور پر قابض ہیں۔ دوسری دفعہ ایسے 4 خونی چاند گرہن 1950 میں ظہور پذیر ہوئے۔ اسرائیل وجود میں آ چکا تھا اور ڈیوڈ بن گورین کی حکومت بن چکی تھی۔ اس حکومت کے خلاف
7 ارب ممالک کی افواج متحد ہو کر حملہ آور ہوئی۔ اسرائیل کے پاس صرف ایک ٹینک تھا، لیکن قوم پرست عربوں کے پاس 200 ٹینک تھے۔ اسرائیلی آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایلی نے انہیں ان قوم پرست روس نواز عربوں پر فتح عطا کی۔ تیسری دفعہ یہ 4 خونی چاند 1967-68 میں طلوع ہوئے۔ اس دوران مشہور عرب اسرائیل معرکہ برپا ہوا تھا۔ ایک جانب قوم پرست اور کمیونسٹ نواز عرب تھے جنہیں روس کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اسرائیل کی آبادی 8 لاکھ تھی اور عرب 5 کروڑ۔ 4 ملک مصر، شام، لبنان اور اردن نے حملہ کیا۔ روس نے $2 ارب کا اسلحہ بھی فراہم کیا۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں مصر کے سیکولر حکمران جمال عبد الناصر نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، اے فرعون کے بیٹو، آج تمہارا موسیٰ کے بیٹوں سے مقابلہ ہے، اپنی تاریخی شکست کا بدلہ چکا لو۔ ان نام نہاد مسلمان اور قوم پرست سیکولرز نے دراصل اللہ کے دشمن کا نام لے کر اللہ کی غیرت کو للکارا تھا۔ دوسری جانب امریکہ اسرائیل کی مدد کو آیا اور 2000 سال بعد یروشلم کا مقدس شہر یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری گزشتہ 10 سال سے وقفے سے جاری ہے اور حماس کا حملہ اس کا رد عمل ہے، مگر اسرائیلی اس حملے کو اپنے عزائم کی تکمیل کا زینہ سمجھتے ہیں۔ جن عظیم دانشوروں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اسرائیل دنیا میں موجود قومی ریاستوں کی طرح کی ایک عام سی ریاست ہے جس کے متعین حدود ہیں، اقتدار اعلیٰ ہے اور وہاں ایک جمہوری حکومت ہے، تو انہیں اس خوش فہمی کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ یہودی وہاں کیوں ہیں؟ 1896 میں جب صہیونیت کی داغ بیل ڈالتے ہوئے مشہور زمانہ پروٹوکولز لکھے گئے تو وہ تاج برطانیہ جو یہودی سعودی سرمایہ کا مقروض تھا، اس نے دنیا بھر میں بکھرے ہوئے یہودیوں کو ایک قوم تصور کرتے ہوئے بلفور ڈکلیریشن 1916 میں جاری کیا، جس کے تحت انہیں فلسطین میں آباد کرنا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہودیوں کو پوری دنیا میں کوئی جائے پناہ میسر نہ تھی؟ تمام اتحادی ممالک اور امریکہ کے دروازے ان کے لیے کھلے تھے، پھر وہ حیفا اور تل ابیب جیسے بے آب و گیا علاقے میں آ کر کیوں آباد ہونا شروع ہوئے؟ جنگ عظیم دوم کے بعد تو یورپ میں بھی ان کا غلبہ ہو چکا تھا، ان کے خلاف گفتگو کرنا بھی قابل سزا جرم بن چکا تھا۔ پھر وہ یورپ کے جنت نظیر اور پرامن ممالک کو چھوڑ کر ایک ایسے ملک میں کیوں آباد ہو گئے جہاں انہیں چاروں جانب سے دشمن کا سامنا تھا؟ اس کا جواب صرف اور صرف ایک ہے کہ یہ یہودی وہاں آخری عالمی جنگ لڑنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ایک ایسی جنگ جس کے نتیجے میں ان کے مذہبی رباؤں کے دعویٰ ہے کہ انہیں فتح نصیب ہوگی اور یروشلم کے تخت سے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی طرح کی ایک عالمی یہودی حکومت قائم ہو جائے گی جسے رولنگ اسٹیٹ آف دا ورلڈ کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک ان کی یہ جنگ صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی ہونا ہے۔ گزشتہ 15 سالوں سے یہودی مفکرین، مذہبی رہنما، یہاں تک کہ ان کے اہل تصوف بار بار یہ تحریر کر رہے ہیں کہ 2014، 2015 اور 2018 میں لگنے والے 4 مکمل چاند گرہن اس وقت کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ دنیا کی طاقت کا مرکز اب امریکہ سے اسرائیل میں منتقل ہو جائے گا۔ یہودی فتح کی بشارتیں سناتے ہیں، مگر اسی جنگ کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فتح کی بشارت دی ہے۔ آپ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کر لیں۔ اس لڑائی میں مسلمان یہودیوں کو قتل کر دیں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے بھی چھپ جائیں گے تو پتھر اور درخت یوں کہے گا، اے مسلمان اللہ کے بندے، ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے، اس کو مار ڈال۔ مگر برکت کا درخت ایسا نہیں کہے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ دنیا بھر سے یہودی اسرائیل کی سرزمین پر پکنک منانے یا کسی معاشی فائدے، بہتر اور پرآسائش زندگی کے لیے جمع نہیں ہوئے، بلکہ وہ اس جنگ کے لیے گزشتہ 100 سال سے وہاں جمع ہو رہے ہیں۔ وہ اپنی کتاب ایزاخیل کی اس پیشگوئی پر یقین رکھتے ہیں، اے صہیونیوں کی بیٹی خوشی سے چلاؤ، اے یروشلم کی بیٹی مسرت سے چیخو، دیکھو تمہارا بادشاہ آ رہا ہے، وہ عادل ہے اور گدھے پر سوار ہے، خچر یا گدھے کے بچے پر۔ میں یوفرم سے گاڑی کو اور یروشلم سے گھوڑے کے علیحدہ کر دوں گا، جنگ کے پٹ توڑ دیے جائیں گے، اس کی حکمرانی سمندر اور دریا سے زمین تک ہوگی۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ اس طرح اسرائیل کی ساری قوموں کو ساری دنیا سے جمع کروں گا، چاہے وہ جہاں کہیں بھی جا بسے ہوں، اور انہیں ان کی اپنی سرزمین میں جمع کروں گا۔ میں انہیں اس سرزمین میں ایک ہی قوم کی شکل دے دوں گا، اسرائیل کی پہاڑ پر، جہاں ایک ہی بادشاہ ان پر حکومت کرے گا۔ انہیں بشارتوں کی تکمیل کے لیے اسرائیل میں اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کا حال بھی مسلمانوں جیسا ہے۔ وہ اپنی مرضی کی آیت اٹھا کر اپنے لیے فتح کی نوید سناتے ہیں، لیکن ان کی اسی کتاب ایزاخیل میں اس آخری جنگ کے جو انجام درج ہے وہ بالکل سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد جیسا ہے۔ ایزاخیل کے 22ویں باب میں لکھا ہے، پھر ایلی کہتا ہے کہ کیونکہ تم لوگ میرے نزدیک کھوٹے سکے ثابت ہوئے ہو، اس لیے تمہیں یروشلم میں جمع کروں گا، جیسے سونا، چاندی، ٹن، لوہا اور کانسی کو آگ میں ڈالنے کے لیے جمع کرتے ہیں، اسی طرح میں بھی تمہیں غصے اور غضب کے درمیان جمع کروں گا اور پھر تمہیں پگھلا دوں گا۔ میں تم پر اپنے غضب کی آگ بھڑکا دوں گا اور تم پگھل جاؤ گے۔
پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر اپنا غضب نازل کیا ہے۔ ان کی کتاب جرمیہ میں تو اس آخری مرکے کے اختتام کا منظر بہت ہولناک لکھا ہے۔ ان کی تباہی اور سزا کے اعلان کے بعد، جس کے بعد ان کی لاشیں کھلے آسمان تلے ڈال دی جائیں گی، جہاں گدھ اور کیڑے مکوڑے ان کو کھا لیں گے، حتیٰ کہ ان کے بادشاہوں اور لیڈروں کی ہڈیاں بھی گل جائیں گی اور زمین میں کوڑے کرکٹ کی طرح پھیل جائیں گی۔ یہودیوں کے مقابلے میں مسلمان اقوام خصوصاً عرب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا فتنہ ظاہر ہوگا جو سب عربوں کو لپیٹ میں لے لے گا۔ اس فتنے میں قتل ہونے والے جہنم میں جائیں گے۔ اس فتنے میں زبان کی کاٹ تلوار سے زیادہ ہوگی۔ یعنی اس وقت ہم اس فتنے کا شکار ہیں اور ہماری تباہی لازمی ہے، مگر اس بڑی لڑائی سے جو بھی مسلمان بچ نکلے گا وہ وہی ہوگا جس کے ہاتھ سے اللہ کی نصرت کا پرچم بلند ہوگا۔ اس بڑی جنگ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ دو خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک اہل ایمان کا خیمہ جس میں بالکل نفاق نہیں ہوگا، دوسرا منافقین کا خیمہ جن میں بالکل ایمان نہیں ہوگا۔ جب ایسا ہو تو دجال کا انتظار کرو کہ آج آئے یا کل۔ یہ ابتلا کا دور ہے، شامت اعمال ہے، صفائی کا موسم ہے، دنیا جلد دو خیموں میں بٹنے والی ہے۔ آج فیصلہ کر لیں کہ ہم کس طرف ہیں، کیونکہ کچھ عرصے بعد ہمیں زبردستی ایک جانب ہونا پڑے گا۔ کوئی ہمیں اس جنگ میں نیوٹرل نہیں رہنے دے گا۔